جبکہ خامنائی صاحب کا بیان ابھی ریسنٹلی بیان ان کا آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، کراچی میں دوران مجلس ایک شخص نے خامنائی صاحب کے خلاف ایک گھٹیا گفتگو کی مجمع میں سے اٹھ کے مجلس کے دوران اور نازیبا اشارہ کیا، نازیبا گفتگو کی، جس پر وہ جو خطیب تھے وہاں کے اختر عباس زیدی العربی، ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید کی گئی۔ اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، لیکن پھر اس مجلس کے اگلے دن پھر وہاں پہ ہنگامہ دوران مجلس برپا کیا گیا، ایک ہنگامہ رائی ہوئی، اور اس کے متعلق بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آئیے دیکھیے کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ جی مومنین کرام، آپ نے دیکھا اس بندے نے کس طرح گھٹیا انداز میں خامنائی صاحب کے متعلق اشارہ کیا، گھٹیا گفتگو کی، جس پر پھر ہنگامہ آرائی اگلے دن ہوئی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن علامہ اختر عباس زیدی صاحب العربی، ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کافی تنقید کی گئی کہ انہوں نے اس کی وضاحت دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں اس معاملے میں شامل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں لگا اس نے کیا کہا ہے۔ بہرکیف انہوں نے اپنی اس معاملے میں وضاحت دے دی کہ یہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہ شخص جس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، اگر تو یہ کچھ شر پسند ہے تو اسے حوالہ پولیس کرنا چاہیے۔ ہماری مجالس میں فساد برپا کرتا ہے، ہماری مجالس کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کس مکتب اور کس مسلک سے ہے، اس کا یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ یہ شر پسند کہیں سے دوسری طرف سے تو نہیں آ گیا۔ دوسرا، اس گھٹیا بندے کو، یہ شریر کو کم از کم اس سے پوچھا جائے کہ کم از کم اور نہیں، خامنائی صاحب سید تو ہے نا، ایک سید زادے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جی وہ امام انہیں کہا جاتا ہے، یہ معصوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جبکہ خامنائی صاحب کا بیان ابھی ریسنٹلی بیان ان کا آیا ہے۔ کسانی اسم مبارک امیرالمومنین علیه السلام رو میارن، مبارک علی عبدالله رو میارن، بعد اسم ما رو مبارک میارن. حقایق نور مطلق و ماها که غرق در ظلمتیم، ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم. ما کجا کمترین و کوچکترین شاگردان اونا کجا؟ یا با اون غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین کجا؟ ما خاک پای اون غلام هم مسئول. ریسنٹلی بیان ان کا آیا ہے کہ میں شہید کربلا جناب جون کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ یہ جناب خامنائی صاحب کا بیان ہے۔ کم از کم سید زادے ہیں، کچھ حیا کر لیں، کچھ شرم کر لیں ایسے شریر افراد۔ یہ وہ جیسے ایک وہ پچھلے دنوں اب وہ اس دنیا سے چلا گیا خطیب، اس کو تھپڑ پڑے تھے، اس نے خامنائی صاحب کے اس طرح نازیبا اشارہ کیا تھا خامنائی صاحب کے متعلق، اور مجمع میں سے اٹھ کے اس کو تھپڑ مارے گئے سے اس خطیب کو کہ بے شرم، سید زادے کے متعلق، ایک بزرگ کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرتے ہو۔ لیکن وہ جو مجمع میں تھے، اگلے دن آ کے مجلس میں وہ مان کے شر پسندی اور فساد برپا کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اس کا بھی کوئی بہتر حل نکل سکتا تھا۔ مجالس کو بند نہیں کرنا، ہمیں جلوسوں کو بند نہیں کرنا، مشن حسین علیہ السلام کو بند نہیں کرنا۔ آج شیعت کے نام پر جی شیعوں نے قتل کیا تھا امام حسین علیہ السلام کو، پروپیگنڈا شیعوں نے قتل کیا تھا امام حسین علیہ السلام کو۔ امام حسین علیہ السلام کو یزید نے قتل کیا تھا، یزید فاسق و فاجر لعنتی شرابی نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ تو یہ مجالس روکنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ جلوس روکنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ مجالس یزید کے منہ سے نقاب اتار کے بتایا جاتا ہے یہ تھا قاتل جو رشتہ داری میں یزید کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ مجالسوں کا بڑا فیض ہے، بڑی ان کی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مجالس کو قائم رکھا، ان جلوسوں کے ذریعے سے ذکر حسین کو، وہ جنہوں نے احتجاج کیا ہے ان سے اپیل ہے کہ بہتر راستہ نکل سکتا تھا، بہتر حل نکل سکتا تھا، اپنے مجالس کو ہی روک دیا۔
اس شریر بندوں کا ہمیں اصلاح کرنی ہے. ہمارے خطبہ، علماء و ذاکرین کو اپنی مجالس کے ماحول کو ہمیں صحیح کرنا ہے تاکہ مشن حسین علیہ السلام، یہ جو اللہ تعالیٰ کا مشن ہے اور شیطان کا مشن، حسین اور یزید کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا اور یہ شیطان کے درمیان فرق ہے. حسین نمائندہ خدا تھے، یزید نمائندہ شیطان تھے کربلا کے میدان میں. ہمیں اس اتفاق و اتحاد سے اسے قائم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت.